وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، اور میرے پیارے صحابی اپنے باپ کی شکایت کرنے آئے ہو، آئندہ یہ شکایت نہیں کرنی، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی، وہ ماں نہ ہوتا، اگر باپ تھا تو تھا، تو ہے تو تیرا مال ہے، اگر تیرے باپ نے تیرا مال لے لیا ہے تو ذہن میں رکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا، یاد رکھو ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسبکم، لوگوں ذہن میں رکھنا تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، جب چاہو اپنی کمائی میں سے کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے پاس ناشتہ جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، وَإِنَّ أَبِي كَانَ يُبْغِضُهَا، میرے باپ عمر کو میری بیوی پسند نہیں ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، میرے باپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس سیدنا عمر نے جا کے کہا اللہ کے رسول عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں، لیکن مجھے اس کی بیوی سے یہ مسائل ہیں، میری بہو ہے، مجھے وہ اس گھر کے اندر رہتی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو حکم دیا جا کے عبداللہ ابن عمر کو کہو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ عبداللہ ابن عمر پسندیدگی کے باوجود اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر کے اپنے باپ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو محدثین نے یہاں پہ لکھا ہے، ہمارے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی اگر اچھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، گھر کے معاملات اچھے چل رہے ہوں، ہمارا باپ اگر کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ہم بھی طلاق دیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے باپ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بیوی کو گھر سے نکالا ہے طلاق دے کے، تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ محدثین نے لکھا ہے جب باپ سیدنا عمر جیسا ہو اور بیٹا عبداللہ ابن عمر جیسا ہو، پھر کوئی کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو پھر دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، عمر دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط شخصیت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بارے میں طلاق کا مطالبہ ایسے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ، اگر میرے بعد رب نے نبوت کا تاج کسی کے سر پہ رکھنا ہوتا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ رب العزت اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا جائے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی اگر والدین اس بات پہ مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرو۔ والد کی اطاعت ضروری ہے، ماں کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جہاں پہ باپ حکم دے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، جہاں باپ حکم دے اللہ کی نافرمانی کا، جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دہی کا، فراڈ کا، چوری کا، بڑے بڑے گناہوں کا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا، جب باپ اپنی اولاد کو حکم دے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس وقت باپ کی بات بھی نہیں ماننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی عزیز رشتہ دار ہو، جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ لیکن افسوس مجھے آج کے معاشرے پہ ہے، باپ گھر میں سویا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو آگے سے بچہ آ کے بتاتا ہے یا اس سے پوچھتا ہے آپ کو کس سے کام ہے، وہ کہتا ہے بیٹا آپ کے بابا سے کام ہے۔ بچہ اندر جاتا ہے، باپ آگے سے کہتا ہے جا کے باہر کہہ دو کہ بابا گھر میں نہیں۔ اب یہ بیچارہ
معصوم سی زبان لے کے دروازے پہ واپس آ کے باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے انکل بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے. بتائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں ہم؟ اگر اس ناچ پہ کھڑے ہیں اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کیجیے. اپنی اولاد کی غلط تربیت کرنے والے وہ والدین ساری زندگی پچھتاتے ہیں. جس طرح باپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بلواتا ہے پھر باپ بعد میں پریشان ہوتا ہے جب یہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے. خود سکھایا ہے کبھی جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ بولنے کی تربیت نہ دیں, نہ خود دھوکہ دیں نہ دھوکہ دینے کی تربیت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا وَإِنَّ لِكُلِّ قَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رِزْقِهِ. قیامت کا جب دن ہوگا وہ دھوکے باز آدمی جس نے دنیا میں دھوکہ کیا ہوگا, وہ باپ ہو بیٹا ہو کوئی بھی رشتہ دار ہو, قیامت کے دن اس کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت اتنا بڑا جھنڈا گاڑ دیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا هذه غدرة فلان ابن فلان, یہ فلاں بن فلان نے فلاں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہوگا. سوچیں ذرا, اپنے مائنڈ کو حرکت دیں. آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول کے آخری امتی تک ساری کائنات جمع ہو اور وہاں پہ پشت کے اوپر جھنڈا گاڑ کے وہاں پہ اعلان کر دیا جائے هذه غدرة فلان ابن فلان, یہ فلاں بن فلان نے فلاں کے ساتھ اتنا بڑا غدر کیا تھا, دھوکہ کیا تھا, فراڈ کیا تھا. بتاؤ ساری کائنات کے سامنے انسان کی ذلت کی کیا حالت ہے؟ اس وجہ سے اپنی زندگی سے دھوکے بازی نکال دیں. بڑے سے لے کے چھوٹے تک, چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب لوگ ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی اس کام کے اندر اصلاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو سعید مالک اللہ کے رسول کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول کی ایسی نیکی ہے, میرے والدین رخصت ہو چکے ہیں, ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ کس قدر عظیم سوال ہے. باپ زندہ ہو, ماں زندہ ہو, آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, کبھی اچھی بات بول کے, کبھی ان کا کام کر کے, کبھی ان کے ساتھ مسکرا کے, کبھی ان کو کہیں لے جا کے, کبھی ان کو دوائی لا کے دے دی, مختلف کام کر کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر ہی لیتا ہے. لیکن اللہ کے رسول میرا سوال یہ ہے, میرے والدین رخصت ہو چکے ہیں, کیا اب بھی میں اپنے والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ اس قدر پیارا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما, ہاں میرے صحابی آج بھی ان سے حسن سلوک ہو سکتا ہے, ان کے لیے دعا کیا کرو, ان کے لیے اللہ رب العزت سے ان کے گناہوں کی معافی مانگا کرو. وَإِنْفَاذُ وَعْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا, اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں, انہوں نے جو عہد کیے ہیں, کسی کے ساتھ وعدے کیے ہیں, ان وعدوں کی پاسداری کرو, کیونکہ عہد ایسی چیز ہے ان العہد کان مسئولا, قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس عہد کے متعلق, اس وعدے کے متعلق لوگوں سے سوال کرنا ہے. باپ فوت ہو گیا کوئی بات نہیں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہتے ہو, جو اس نے کسی سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو, اللہ رب العزت آپ کو بھی نیکی عطا فرمائیں گے اور آپ کے والدین کے بھی اللہ رب العزت درجات بلند فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر پیاری حدیث. آپ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِكْرَامَ صِدِيقِهِمَا, آپ کے والدین رخصت ہو گئے کوئی بات نہیں. چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر لکھ دیں. کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو صرف والدین کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں. کوئی آپ کے تایا جان ہیں, آپ کے چچا جان ہیں, آپ کی پھپھو جان ہیں, ان کے ساتھ آپ کے رشتے آپ کے والدین کی وجہ سے ہیں, خصوصاً والد کی وجہ سے ہیں. آپ کے والد رخصت ہو گئے, آپ اپنے چاچا کے ساتھ, آپ اپنے تایا کے ساتھ, آپ اپنی پھوپھو کے ساتھ حسن و سلوک کریں گے, اللہ رب العزت آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر عطا فرمائے گا. اس قدر یہ پیاری حدیث.
لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہ نوجوان لوگ، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، والدین بیچارے ساری زندگی اپنی اولاد کو پالتے پوستے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی کمریں جھک جاتی ہیں، یہ بدبخت اولاد ان والدین کو لے کے اولڈ ایج ہوم کے اندر جا کے داخل کروا دیتے ہیں۔ واللہ العظیم ان والدین کے جذبات سنیے، ان والدین کے بیانات سنیے، آپ کو اندازہ ہو وہ بیچارے اپنی اولاد کو ملنے کے لیے کس قدر ترس رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ کی کوئی خواہش، وہ کہتے ہیں ایک ہی خواہش ہے، مجھے میرے بیٹے کو ملوا دیجیے، مجھے میری اولاد کے ساتھ ملوا دیجیے۔ یہ وہی اولاد ہے جس نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کروا دیا۔ کیوں؟ وہ بیچارہ کھانستا ہے گھر میں، میرے باپ کی کھانسی مجھے برداشت نہیں، میری بیوی کو برداشت نہیں، میرے بچوں کو برداشت نہیں۔ وہ گھر کے اندر گن مارتا ہے، سارا دن گالیاں نکالتا ہے، یہ سارا دن ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، سارا دن کھانے کے مختلف مطالبات کرتا ہے۔ ہاں یہ سارا کچھ تو بھی ان کے ساتھ کرتا رہا، لیکن والدین خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں وہ والد وقت کیسے جو ہو، جو بھی ڈی ایس پی ہو، جس مرضی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، سب کے اوپر وہ حکم نافذ کر لیتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے اولاد اگر سیدھی ہو جائے باپ کی نسلیں جھک جاتی ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جو آپ کی حالت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ پچھلے دن کا واقعہ آپ نے بھی پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کو اس کے بیٹے نے اپنی آشنا کے پیچھے لگ کے فائرنگ کروا کے اس دنیا سے رخصت کروا دیا۔ کیوں ہوا یہ سب؟ کیسے ہوا؟ والدین کو چاہیے اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ بسا اوقات یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، والدین کی سستی کی وجہ سے اولاد اس حد تک پہنچ جاتی ہے۔ 13 کروڑ کی گاڑی اس کے دروازے پہ کھڑی تھی، لیکن چلانے والا باپ موجود نہیں تھا۔ اس نے آشنا کے پیچھے لگ کے اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔ دیکھیں ایسی بدبخت اولاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کب یہ رویہ رکھتی ہے والدین سے؟ تب ہی ایسا ممکن ہوتا ہے جب والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ رک جائیے، تھم جائیے، سوچ لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی اولاد کو دین سکھلائیے، دین پڑھائیے، دین کے عالم بنائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ سب کچھ آپ دیکھتے رہتے ہیں، علماء کی تکریم، علماء کی عزت اس دنیا میں جس قدر ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں شاید یہ کم ہے، لیکن کم نہیں، دنیا میں بھی یہ عزت ہے اور آخرت میں بھی یہ عزت ہے۔ اس سے بڑی عزت، اس سے بڑے شرف کا مقام میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس مصلے پہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو قاری قرآن کھڑا ہوتا ہے، اس مصلے پہ اگر کھڑا ہوتا ہے حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے، اس مصلے پہ اگر کھڑا ہوتا ہے عالم دین کھڑا ہوتا ہے، واعظ اور مبلغ کھڑا ہوتا ہے، اور دنیا کا جتنا مرضی عہدیدار آدمی ہو اس کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی تکریم کی بات میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ دنیا کا مقام ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا، وَيُكْسَى حُلَّتَيْن، دونوں کو حلے پہنائے جائیں گے، اچھے لباس پہنائے جائیں گے، لا تقوم بہم الدنیا، ساری کائنات بھی مل کے ان حلوں کی قیمت ادا کرنا چاہے تو قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وَيُكْسَى تَاجَ الشَّرَفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کے اوپر، سر کے اوپر ایک عزت، ایک شرف، ایک تکریم والا تاج رکھیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذوقہ کضوء الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، یہی وہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی تبرو کرتا ہے۔ میری دنیا اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا میں بچے کو اچھا قرآن و حدیث پڑھا کے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان، انسان دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں لیٹا ہوتا ہے، فیرفع درجته فی الجنہ، اچانک قبر میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ انا لی ھذا، یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں نے کوئی نماز روزہ حج زکات کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیارے بندے
باستغفار ولدک لک، آج تیری نیک اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، میں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ نیک اولاد جب اس دنیا میں انسان چھوڑ کے جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہ یاد آئے، ایک دن رات کو تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو سامنے بیٹا لیٹا ہوا ہے، بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا من اجلک یا بنی، میرے بیٹے یہ میں تیری وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ اچھا تھا، ان کا باپ نیک تھا، اور باپ کی نیکی نسلوں تک جاتی ہے۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے 7 نسلوں تک باپ کی نیکی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے مجھے یہ یقین ہے میرا رب تیرے اندر خیر پیدا کرے گا، میرا رب تیرے اندر سے بھلائی پیدا کرے گا اور اس امت کو نفع دے گا۔ بیٹا میں اس لیے تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت تجھے بھی نیک بنا دے، اور صحابہ کی اولاد نیک بنی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں آج تک تاریخ اسلامی میں کسی نے نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کی تربیت کرنے والے اللہ کے رسول تھے، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اسی لیے والدین اگر کسی کے رخصت ہو گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں اگر کوئی باپ اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کی اولاد میں سے کوئی بچہ اس کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اس باپ کو اپنی ساری اولاد پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کم از کم آپ کا ایک بچہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دے، آپ کے لیے جنازہ پڑھانے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر جنازے کے وقت بھی ہم ڈھونڈ کے لائیں فلاں مولوی صاحب کو بلا لیں، فلاں خطیب صاحب کو، فلاں امام صاحب کو، اولاد کہاں پہ گئی؟ آپ کا دل چاہتا ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ کا بیٹا انجینئر بنے، اچھی بات ہے، خواہش ہوتی ہے والدین کی، لیکن آپ کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ایک میرا بیٹا حافظ قرآن اور عالم دین بن جائے۔ ایسی خواہش رکھیں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کو قرآن کا قاری بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں گے انشاءاللہ۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر انسان کی اولاد میں سے کوئی ایک فرد ایسا نکل آئے جو ساری زندگی اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کوئی نیکی نہیں کرنا چاہتا انسان اس وقت۔ کیوں؟ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، کوئی نیکی کر نہیں سکتا انسان۔ کیوں وہ کر نہیں سکتا؟ کیونکہ وہ جس جہاں میں چلا گیا ہے وہ جہاں دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 عمل پھر بھی باقی رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، انسان دنیا میں صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، کسی جگہ مسافر خانہ بنا دیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن کے مصحف رکھوا دیے، لوگ پڑھتے ہیں، اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں او علم ينتفع به، انسان کو نیک شاگرد تیار کر کے چلا جاتا ہے، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، استاد کو اجر ملتا ہے۔ باپ نے اگر اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، والدین رخصت ہو گئے، اولاد قرآن پڑھتی ہے، والدین کو اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول تیسری بات بیان فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ رب العزت اس عمل کو بھی ایسا عمل بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اللہ رب العزت قبر میں بھی ٹھنڈک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کی منزلیں آسان فرماتے رہتے ہیں۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں والدین کے حقوق کو سمجھ کر کے ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔